فقال اللہ تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے احباب اس بابرکت عرس پاک کی محفل پاک میں موجود ہیں، سب اس عقیدے کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ میرے آقا و مولا مدینہ پاک میں ہم غلاموں کا درود و سلام سماعت فرما رہے ہیں۔ سب پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اذان گرامی، آج کی یہ خوبصورت روحانی محفل پاک ایک ولی کامل، ایک مرد کلندر، ایک عاشق مصطفیٰ، میری مراد حضور پیر طریقت، راہبر شریعت، قبلہ عاشقان، خواجہ خواجگان، حضور خواجہ محمد امین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے عرس پاک کی یہ بابرکت محفل منعقد ہے۔ میں اس بابرکت محفل میں آئے ہوئے حضور پیر سیال غریب نواز کے فیض یافتگان، جن ذروں کو میرے پیر سیال نے اپنی نگاہ سے، اپنے کرم سے آسمان کے ستاروں جیسی روشنی عطا کر دی ہے۔ میری مراد آستانہ عالیہ صلح کی شریف سے آل نبی اولاد علی فیض یافتہ پیر سیال لجپال ولی ابن ولی حضور پیر سید محمد حسن شاہ صاحب چشتی حمیدی دامت برکاتہم العالیہ اور گل گلشن حیدر ولی ابن ولی فیض یافتہ حضور پیر سیال لجپال، میری مراد حضور پیر طریقت راہبر شریعت حضور پیر سید افتخار حیدر شاہ صاحب چشتی حمیدی اور سجادہ نشین آستانہ عالیہ نوریہ امینیہ پیر طریقت راہبر شریعت مرد کلندر درویش شخصیت کے مالک، میرے مراد حضور خواجہ محمد نور الامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تمام احباب جو اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پیر سیال غریب نواز کے کرم سے آباد و شاد فرمائے۔ عزیزان گرامی، مجھ سے قبل حضور صاحبزادہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد حسیب الامین صاحب فاروقی چشتی بڑے خوبصورت انداز میں افکار پیر سیال غریب نواز، نظریات حضور پیر سیال غریب نواز آپ کی سماعت کے حوالے فرما رہے تھے۔ میں انہیں کی گفتگو سے کچھ لے کے اور علامہ تنویر صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے حیات انبیاء، اسی کے ذیل میں اپنے گزارشات آپ کی سماعت کے حوالے کروں گا۔ چونکہ آج یہ بابرکت محفل عرس پاک کی محفل ہے اور ہم سب ایک ولی کے مزار آستانے پہ حاضر ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب ہم اولیاء کے مزارات پہ آتے ہیں
ان بزرگوں کے بابرکت درباروں پہ حاضری دیتے ہیں تو ایک جماعت، ایک فکر جو ہے وہ ہمیں آ کے کہتی ہے کہ یہ تو مر چکے ہیں، قبر میں چلے گئے ہیں، تو جو دنیا سے جا چکا ہے اب آپ اس کی قبر پہ آ کے کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ وہ تو جا چکے ہیں، وہ تو یہ جہان چھوڑ کے جا چکے ہیں، اب وہ آپ کی سن نہیں پاتے، دیکھ آپ کو نہیں پاتے، تو آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ تو آئیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم ولیوں کی بارگاہ میں آتے ہیں، ان مقبول اور محبوب بزرگوں کے قدموں میں حاضری دیتے ہیں، تو رب کعبہ کی قسم یہ آنے والے کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ جو سوچ ہے نا، جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، نہیں قبلہ۔ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ سادات اعظام فقط پیر ہی نہیں ہے بلکہ عالم بھی ہیں، یہ بھی میرے پیر سیال کا کرم ہے، یہ ان کا فیض ہے کہ وہ طریقت کا فیض بھی عطا کرتے ہیں اور شریعت کا علم بھی عطا کرتے ہیں۔ اب یہ جو سوچ ہے نا کہ جو مر گیا تو ختم ہو گیا، میں نے کہا نہیں جناب، جو مر جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ موت اختتام کا نام نہیں ہے بلکہ موت انتقال کا نام ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ موت کے بعد بندہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ موت کے بعد اگرچہ وہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے، آپ اس کو دیکھ نہیں پاتے، اس کے ساتھ کوئی ربط نہیں آپ کا، لیکن جو مر گیا ہے، جو قبر میں چلا گیا ہے، ہم تو محبوبوں کی بارگاہ میں، ان مقبولوں، ان اغواس ابدالوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جبکہ میرے مصطفیٰ کی حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے، افسوس یہ کہ آپ بخاری شریف تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں آپ کو عظمت مصطفیٰ نظر نہیں آتی، اس میں آپ عظمت اولیاء نہیں پڑھتے، بلکہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کوئی پہلو ملے جس علم مصطفیٰ پہ ہم اعتراض کریں، اختیارات مصطفیٰ پہ اعتراض کریں۔ آؤ، اگر پیر سیال کا لنگر کھا کر اور پیر سیال کے قدموں میں بوسے دے کے اگر بخاری پڑھو گے تو اس میں توحید بھی نظر آئے گی، عظمت مصطفیٰ بھی نظر آئے گی۔ پہلے کسی لجپال سے نسبت رکھو، پھر پڑھو بخاری شریف، پھر دیکھو کہ اس میں عظمت مصطفیٰ بھی ہے، عظمت صدیق اکبر بھی ہے، عظمت مولا کائنات بھی ہے، عظمت اولیاء کاملین بھی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم تو محبوب و مقبولوں کی بارگاہ میں آتے ہیں، یہ تو محبوب اور مقبول ہیں۔ حضور پیر سیال لجپال کی شخصیت ہو، جن کے شب و روز اطاعت خدا میں اور عشق مصطفیٰ میں تو گزرے ہی گزرے ہیں، جن کی ایک نگاہ اگر کسی نکارے پہ پڑ جاتی ہے، ہم جیسے نکموں پہ جن کی نگاہیں پڑتی ہیں، ہم شریعت مصطفی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ جن کی نگاہ نے لاکھوں لوگوں کو مصطفیٰ کا عشق عطا کیا ہے، ان کے اپنے وجود کی کیا بات ہے؟ جن کی ایک نگاہ نے جن کی ایک نگاہ سے پیر مراتب علی شاہ، پیر حیدر شاہ، افتخار شاہ، خواجہ محمد یوسف، یہ جو شخصیات ہیں، یہ ایک نگاہ پیر سیال کا یہ کرم اور نتیجہ ہے، جن کی نگاہ اتنے کامل ہیرے بنانے والی ہے، ان کا وجود کتنی برکت والا ہوگا۔ ہم تو محبوبوں کی بات کرتے ہیں نا، تو محبوبوں پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں آپ آگے۔ میں نے کہا کہ موت اختتام کا نام نہیں ہے قبلہ، اور میرے مرشد حضور امیر شریعت ایک بہت پیاری بات کرتے تھے، یہ میرے کریم لجپال حضور امیر شریعت کے ملفوظ ہیں۔ آپ فرماتے تھے مرشد مرتا ہی نہیں، مرشد نہیں مرتا۔ اور بلے شاہ نے کیا فرمایا تھا؟ بلے آسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہو۔ عزیزان گرامی، موت اختتام کا نام نہیں ہے، موت انتقال کا نام ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک انسان کا اس عارضی جہان کو چھوڑ کے اور قبر میں جا کے ڈیرے لگانے کا نام
انتقال کسے کہتے ہیں؟ آپ یقیناً ذمہ دار لوگ ہوں گے، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ انتقال، اس کو ہم کہتے ہیں یہ انتقال کر گیا، یہ فوت ہو گئے، انتقال ہو گئے۔ انتقال کہتے کسے ہیں؟ آپ نے ایک زمین لی، ایکڑ زمین کا آپ نے لیا، اب اس کا پروسیس یہ ہے کہ آپ نے پیسے دیے اور اس نے آپ کو اس کا انتقال دے دیا۔ اب انتقال کے بعد اور انتقال سے پہلے کیا کیفیت ہے، کیا معاملہ کہ جب اس نے انتقال نہیں دیا، وہ زمین اس کی ہے، وہ زمین اس کی ہے، اس میں جو چاہے بجائی کر سکتا ہے، کھڑی فصل کو کاٹ دے، جو چاہے کر سکتا ہے، زمین وہی ہے۔ جب انتقال ہو گیا اب اس کا مالک کوئی اور ہو گیا ہے، زمین وہی ہے، اسی جگہ پڑی ہے۔ جب انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اب قانون یہ ہے کہ اب وہ اس میں ایک بوٹا بھی نہیں لگا سکتا، اب جس کی ہے اب اس کی مرضی ہوگی۔ اس جہان سے جب بندہ مومن چلا جاتا ہے تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس دنیا میں رب نے اس کو اختیار دیا تھا کہ تو اگر میری مانے گا، اگر میری مان کے چلے گا، چاہے جہان سے چلا بھی جائے گا، جو تیرے دروازے پہ آئے گا اس جہان میں تیرا کام ہے میری ماننا، پھر قیامت تک جو تیری قبر پہ آئے گا تو بولتا جائے گا میں مانتا جاؤں گا۔ بندہ مومن جب قبر میں چلا جاتا ہے تو ختم نہیں ہو جاتا۔ میں بھی محبوبوں کی بات نہیں کر رہا، میں قبلہ خواجہ محمد امین صاحب کی بات ابھی نہیں کر رہا، میں خواجہ محمد یوسف صاحب کی بات نہیں ابھی کر رہا، میں اپنے شیخ عالی قدر غوث زمان قطب دورہ جس کی ایک نگاہ نے لاکھوں کو نبی پاک کا سچا غلام بنایا، میں ابھی حضور امیر شریعت کی بات نہیں کر رہا۔ یہ تو محبوب اور مقبولوں کے دروازے پہ آنے پہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے سن رہے ہیں۔ یہ کتاب الروح میرے ہاتھ میں ہے، یہ لکھنے والا ابن قیم۔ کون ابن قیم؟ علماء موجود ہیں، یہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اور ابن تیمیہ کے تعارف میں ایک ہی بات میں کر دوں، ابن تیمیہ، اب دیکھیں نا پیر سیال کا اگر میں تعارف کروانا چاہوں تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ لاکھوں مرید ہیں، توجہ اگر میری طرف ہو۔ میرے لیے پیر سیال کا تعارف کروانے کے لیے اس سے آسان جملہ نہیں، مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پیر کون ہیں تو میں کہوں گا کہ میرے پیر وہ جب بیٹھے ہوں تو ہزاروں سید نگاہیں جھکا کے ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں، ہزاروں سید جس کی بارگاہ میں نگاہیں جھکا کے بیٹھے ہوں اسے پیر سیال کہتے ہیں۔ ابن تیمیہ کون ہے کہ جب وہ درس پڑھاتا تھا اس کے شاگردوں میں ابن قیم جیسے بندے بیٹھے تھے، ابن کثیر جیسے مفسر قرآن اس کے شاگرد ہیں، اور امام ذہبی جیسا امام الرجال اس کا شاگرد ہے۔ تو ابن تیمیہ جو کہ وہابیوں کا باپ سمجھا جاتا ہے، جو فکر وہابیت ہے اس کا کریٹر جو ہے وہ ابن تیمیہ اس کا شاگرد ہے ابن قیم۔ اسے کتاب لکھے کتاب الروح، ویسے یہ عربی میں بھی کتاب ہے، پاکستان میں جو میں لایا ہوں یہ دیوبندیوں نے چھاپی ہے۔ اب توجہ میری طرف ہو، یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور یہ حدیث ابن قیم نے کتاب الروح میں نقل کی ہے۔ روایت بعد میں سناؤں گا، میرا دل ہے پہلے میں راوی کا نام بتا دوں اور مجھے آپ کے چہروں کی خوشی سے پتہ چل جائے گا۔ روایت کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ شخص ہے جس کو میرے آقا نے رب سے دعا کر کے مانگا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر روایت کر رہے ہیں۔ کون عمر؟ آئے حضور خواجہ محمد امین صاحب کے عرس میں جو حضور پیر سیال کے غلام بیٹھے ان کو میں حضرت عمر کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، اور میں کسی مولوی کی زبان سے نہیں کروانا چاہتا، میرا دل ہے مولا علی کی زبان سے کروانا۔ چلیں مولا علی کے دروازے پہ، جو میرے ساتھ حضرت عمر کی شان سننے کے لیے مولا علی کے دروازے پہ آنا چاہتا ہے اس کی سبحان اللہ سے مجھے بدل حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا تو کفن آپ کو دے دیا گیا اور آپ سامنے ہم صحابہ حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، فریقین کی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میرے کندھے پہ کسی نے رکھا، ایک ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پہ ہم حضرت عمر کی زیارت کر رہے ہیں، آپ کو کفن دیا جا چکا ہے، ایک ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا
کسی نے, اور اس کے لفظ یہ تھے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں جو حضرت عمر کا غلام بیٹھا ہے, وہ ہاتھ رکھنے والا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے, اے اللہ میری دعا یہ ہے کہ جب قیامت والے دن میں تیری بارگاہ میں آؤں تو میرا نام اعمال ایسا ہو جیسا عمر کا نام اعمال ہے. اے اللہ میری دعا ہے کہ میرا نام اعمال تیری بارگاہ میں جب میں حاضر ہوں تو میرا نام اعمال اس طرح ہو جس طرح آج عمر تیری بارگاہ میں اپنا نام اعمال لے کے جا رہا ہے. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا کہ وہ کون ہے جو دعا کر رہا ہے, تو میں نے چہرہ پھیرا تو میں نے دیکھا کہ حسین کا بابا نہیں کھڑا تھا. توجہ ہے میرا. حضرت کون عمر, میرے حضور نے فرمایا اللہم, یہ کتاب میرے پاس ہے, یہ ترجمہ اس کے اندر انہوں نے بڑا خوبصورت کیا ہے. یہ سید مقبول دہلوی کا ترجمہ ہے, رافضیوں کا چوٹی کا جو ہے مفسر ہے, اردو کے اندر چھپا ہے, آج سے 60 سال پہلے کا میرے پاس ایڈیشن ہے. اس کے اندر بھی یہ روایت ہے. یہ جو روایت میں آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں, حضور ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب. اے اللہ, اب میں بڑا پیارا جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں حضرت عمر کی شان کے حوالے سے, اور یہ وہ ذکر ہے جس کو میرے پیر حمید بڑا پسند فرماتے ہیں. ماشاءاللہ, ذکر عمر میرے حضور امیر شریعت کو بہت پسند تھا. ہم سب جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے اللہ عمر مجھے دے, اے اللہ عمر مجھے دے. اب توجہ حدیث کی سامنے رکھیں اور اس حدیث کا ترجمہ اور حضرت عمر کی شان. اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب. میرے حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, اللہ اگر تیرا ارادہ ہے کہ دنیا میں اسلام کو عزت ملے, شرق سے لے کے غرب تک اسلام کا پرچم بلند ہو, اے اللہ اگر تیرا ارادہ ہے ہر زبان پہ تیری توحید کے نغمے ہو, ہر جگہ تیرے محبوب کے غلام ہو, اعز الاسلام بعمر ابن خطاب. اے اللہ اگر تیرا ارادہ ہے کہ دنیا میں اسلام کو عزت ملے, اے میرے میں زہرا کا بابا دعا کر رہا ہوں, اے اللہ عمر دینا تیرا نام اسلام کی عزت جانے محمد جانے. اب توجہ حضور کی دعا, اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ہاتھ پہ کے ذریعے مجھے عزت دی اسلام نے. یہ حضرات بیٹھے ہیں, ان کو عزت ملی اسلام کے ذریعے. حضرت بابا صاحب کو عزت دی اسلام نے, داتا علی کو عزت دی اسلام نے, غوث جیلانی کو عزت دی اسلام نے. ساری کائنات کو اسلام عزت دیتا ہے. قربان جو عمر تیرے قدموں پہ, کائنات کو عزت اسلام نے دی ہے. عمر وہ شخص ہے جس کے ذریعے اسلام کو عزت ملی ہے, جس کے ذریعے اسلام کو عزت ملی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی, ویسے بخاری شریف میں بھی روایت ہے, یہ مقبول اور محبوب لوگ حضور پیر سیال ہو, خواجہ محمد امین ہو, شاہ سلیمان ہو, یہ تو محبوب اور مقبول بندے ہیں. آؤ میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں بخاری سے روایت لا کے, بخاری سے دکھاؤ, بخاری میں کہاں لکھا ہوا ہے. آؤ کتاب الروح ابن قیم نے پہلا باب یہ باندھا ہے کہ کیا مردے زیارت کرنے والے کو پہچانتے ہیں؟ یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے, مغلیوں کی بات ہی نہیں کر رہا. یہ جو عام مومن, یہ جو لوگ قبر میں چلے جاتے ہیں, اس کا پہلا باب باندھ کے ابن قیم نے بخاری شریف کا حوالہ دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, بدر کا موقع ہے, جو کافر تھے, جو قتل ہو گئے, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان کو ایک گڑھے میں پھینکا گیا, مر چکے ہیں, لاشیں گل چکی ہیں. وہ کافر, وہ گستاخ جو نبی کے مقابلے میں آئے ہیں بدر میں, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ گڑھے میں پڑے ہیں. تو زہرا کے بابا اس گڑھے کے سرے پہ آ جاتے ہیں اور ان لاشوں کو دیکھتے ہیں.
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نام لے کر توجہ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم ولیوں کے آستانوں پہ جاتے ہیں، ان کے مزارات پہ جاتے ہیں، اگرچہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں یوں نہ کہوں اگرچہ میرا پیر حمید ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن مت گمان کرنا کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ جب بھی ہم ان کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو پہچانتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھ رہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم وہ نگاہ ہی نہیں رکھتے، ہاں نظر مہر علی کی ہو، نظر حیدر شاہ کی ہو، پھر وہ پردے نہیں سامنے ہوتے، پھر وہ بھی دیکھ رہے ہوتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو بدر کے اندر قتل ہوئے ان کی لاشیں سڑ رہی ہیں، وہ گڑھے میں پڑے ہیں، تو حضور اس گڑھے کے سرے پہ آ کے حضور نام لے کے فرما رہے ہیں فلاں 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 فلاں، دیکھ لیا نا، خدا کا وعدہ سچ پایا یا نہ پایا؟ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت عمر آگے ہو کے کہتے آقا یہ تو مر چکے ہیں، لاشیں سڑ رہی ہیں، آقا یہ تو مر چکے ہیں اور آپ ان سے خطاب فرما رہے ہیں، یہ تو مر چکے ہیں، روح نکل چکی ہے، سر کہیں ہے، دھڑ کی جائیں گے اور لاشیں سڑ رہی ہیں، آقا آپ ان سے خطاب فرما رہے ہیں۔ تو سنو جملہ میرے آقا کا، حضور فرماتے ہیں عمر جس طرح تم مجھے سن رہے ہو اسی طرح یہ بھی مجھے سن رہے ہیں، تم ان سے پڑھ کے مجھے سن نہیں رہے، جس طرح تم سن رہے ہو یہ بھی مجھ کو سن رہے ہیں۔ اب جملہ میں دینا چاہتا ہوں، میں نے کہا میرا عقیدہ سچا ہے، ہمارا عقیدہ حق ہے، اگر محمد کا غدار مرنے کے بعد اگر محمد کا غدار سن سکتا ہے تو محمد کا وفادار بھی سن رہا ہوگا، چاہے وہ پیر سیال لجپال ہو، چاہے وہ خواجہ محمد امین ہو۔ یہ جو ولی ہیں جب یہ اس جہان سے ظاہراً پردہ کر جاتے ہیں تو وصال کے بعد اگر ایک عام بندہ مومن اگر وہ قبر میں آنے والے کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، تو ایک عام مومن اگر قبر پہ آنے والے کو پہچانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو جو رب کا محبوب ہے، مقبول ہے، وہ جب اپنے مزار میں چلے جاتے ہیں تو کائنات جو ان کے آستانے پہ حاضری دے رہی ہوتی ہے وہ ہر ایک کو پہچان رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے، اب توجہ نہیں کریں، ٹھیک ہے جی، مان لیا کہ وہ قبر پہ آنے والوں کو پہچانتے ہیں، تو جو گھروں میں ان کو یاد کرتے ہیں، جو اپنے گھروں میں ان کی محفلیں سجاتے ہیں، جو گھر میں بیٹھ کے ان کو یاد کرتے ہیں، وہ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب اس کے اوپر میں دلیل دینا چاہتا ہوں۔ امام شعیب ہیں، امام مکہ، انہوں نے اپنی کتاب کے الروض الفائق میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فوت ہو گئے، ایک بزرگ فوت ہوئے تو ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ ان کی قبر پہ حاضری دیتا تھا روزانہ۔ ایک دن بیٹا حاضر نہ ہوا، رات کو سویا نا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ پاپا خواب میں آ جاتا ہے، والد خواب میں آ کے کہتے ہیں بیٹا آج تو میری قبر پہ نہیں آیا، آج میری قبر پہ نہیں آیا۔ تو بیٹا کہتا بابا میں بعد میں جواب دوں گا، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو پتہ چل جاتا میں آپ کی قبر پہ آتا ہوں؟ یہ کسی ولی کی بات نہیں ہو رہی قبلہ، یہ ایک عام مومن کی بات ہو رہی ہے، اس کی وصیت یہ ہے بیٹا آج میری قبر پہ نہیں آئے۔ تو بیٹا کہتا بابا بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیں آپ مجھے دیکھ لیتے ہیں؟ حالانکہ کوئی کھڑکی نہیں، کوئی روشن دان نہیں، کوئی دیکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو بابا کہتے ہیں کہ قبرستان کے باہر جو نہر ہے، جب تم اس نہر پہ آتے ہو مجھے قبر میں، جب تم اس نہر کی پل پہ پہنچ جاتے ہو میں قبر میں تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پیر سیال، پیر سیال، لجپال، 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 پیر سیال، پیر سیال۔ اگر اس کا بابا قبر میں جا کے بیٹے کو آتا دیکھ سکتا ہے تو میرے ضیاء کا بابا، میرے حضور امیر شریعت جن کی نسبت پہ ہمیں ناز ہے، اور یاد رکھو پیر کامل وہ نہیں ہوتا جو
मुरीद को बस तावीज देता रहे। तावीज देने वाले बड़े पीर हैं। अब हर गली में 10-10 पीर ऐसे बैठे हैं। पीर वो भी नहीं होता बस जो बैत किया 500,000 लिया और मुरीद घर नहीं। मेरे दोस्तों, मुझे नाज है किबला हसन शाह साहब, इफ्तिखार शाह साहब, साहबजादा नूरुल अमीन साहब, हम क्यों नाज रखते हैं अपने पीर कामिल पे? रब्बे काबा की कसम, हमने तो फकत हाथ दिया है, हमने फकत हाथ दिया है। हमारे तन के भी रखवाले वो हैं, हमारे ईमान के भी रखवाले वो हैं। माँ जो होती है ना, माँ और बाप और मुर्शिद, माँ को फिक्र होती है बेटे को क्या खिलाऊं, और बाप को फिक्र होती है कैसे घर लेके जाऊं, लेकिन मुर्शिद को फिक्र ये होती है कि जो हाथ दे गया है। औलाद तो घर में होती है, मुरीद बाजार में होता है, मुरीद किसी महफिल में होता है, किसी की गलत सोबत में होता है, किसी के गलत फितने में बैठा होता है। औलाद को तो माँ बाप रोटी खिलाते हैं, मुर्शिद वो होता है जो हाथ पकड़ कर मुरीद की जात के ऊपर भी निगाह रखता है, उसके ईमान में भी निगाह रखता है। मेरे हुजूर मेरे शरीयत गरीब नवाज का एलामिया किबला साहबजादा साहब वो उस पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। ये मेरे पीर सियाल का करम है ना, माशाअल्लाह, ये करम है ना मेरे पीर सियाल गरीब नवाज का। आपने दूर अंदेशी से काम लेते हुए, ये बसीरत है मेरे पीर हमीद की, ये निगाह है मेरे पीर हमीद की कि हर वक्त तो मेरी महफिल में मुरीद ऐन नहीं आते, एक एलामिया ही जारी कर। और ये एलामिया फकत पीर सियाल के नजरियात नहीं है किबला, अगर आप देखें ना एलामिया अहले सुन्नत की निशानी बता रहे माशाअल्लाह। ये पूरी जमात अहले सुन्नत और अकीदा अहले सुन्नत की तर्जमानी एलामिया में है कि जो जो इस एलामिया पे अमल करेगा, वो चाहे कादरी है, चाहे नक्शबंदी है, चाहे सोरवर्दी है, जहां जहां बैत है, हमने बैत को नहीं देखना, हमने देखना कि जिसका नजरिया उस एलामिया के मुताबिक है वो पक्का सुन्नी है, वो पक्का सुन्नी, वो पक्का सुन्नी। तो थोड़ा रास्ता बढ़ा लजपाल लजपाल पीर सियाल पीर सियाल लाजपाल लाजपाल लजपाल लजपाल पीर सियाल पीर सियाल अरे पीर सियाल लाजपाल पहले हजरत उमर की शान आपको मैंने मौलाए कायनात की जुबान से सुनाई है। अब जिन जिन की बैत मेरे पीर सियाल लजपाल से है, मेरा इरादा है कि मैं सिद्दीक़ अकबर की शान भी मौला अली की जुबान से सुना दूं आपको। जिसका दिल है कि ज़बान अली की हो, शान सिद्दीक़ अकबर की हो, एक बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कह देंगे। किताब सकीफा ईरान से छपी आखिरी बात, किताब सकीफा वफदक अबू बकर जोहरी, ईरान की मुस्तनद किताब है। इस सफ़ा नंबर 49 है। अब ज़बान है मौलाए कायनात की और शान है सिद्दीक़ अकबर की। मौला अली का फरमान भी सामने रखें और मेरे पीर सियाल का एलामिया भी सामने रखें और खुद फैसला कीजिएगा, मैंने नहीं करना है, फैसला आपने करना है। तो सिद्दीक़ अकबर की शान मौलाए कायनात की ज़बानी। मौला अली से किसी ने पूछा, अली क्या आपने अबू बकर की बैत कर दी है? अब तवज्जो जिसकी मेरी तरफ है, मैं मुखातिब हूँ। मौलाए कायनात से किसी ने पूछा क्या आपने अबू बकर सिद्दीक़ की बैत कर ली है? सुने मेरे मौला का जवाब। मौलाए कायनात फरमाते हैं
دیا, جن کو مصطفیٰ نے دین میں ہمارا امام مقرر کر دیا ہے, دنیا میں بھی ہم ان کو اپنا امام بنا رہے ہیں. حضور کریم آقا نے کتاب السقیفہ و بدر, میرے آقا کا جو ظاہری مثال بیماری کی حالت میں بلال کیا کرتے, آقا نماز کا وقت ہے, اذان دوں. حضور نے فرمایا اذان دو, اب وقت ہے جماعت کا, کون امام ہوگا؟ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی گئی, آقا جماعت کے لیے کسے حکم ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, جاؤ مصطفیٰ کا حکم ہے, آج مصلی رسول کا ہوگا, امام صدیق اکبر ہوگا. جاؤ ابو بکر کو حکم دو, جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ آج وہ نماز پڑھائیں. دوستان عزیز, جن کو نبی پاک مصلی پہ کھڑا کر دے, پیر سیال کے غلام ان کے بھی غلام, جن کو مصلی پہ کھڑا کریں ہم ان کے بھی نوکر ہیں, جن کو چادر کے سائے تلے لے لیں ہم ان کے بھی غلام ہیں. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان اولیاء کاملین کی نسبت میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.